السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 32۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا ضرور مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ مزید اپنے جو تفصیلات ہیں احکامات کے حوالے سے، مختلف ہدایات کے حوالے سے اسی کو ہی مزید ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو خلقی اعتبار سے، یعنی خلقی تخلیق کے اعتبار سے بعض پر ترجیح ہے۔ مثلا بعض خوبصورت ہوتے ہیں، بعض اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، بعض صحیح سالم ہوتے ہیں وجود کے اعتبار سے، بعض ناقص الاعضاء ہوتے ہیں، بعض امیر ہوتے ہیں، بعض غریب ہوتے ہیں، بعض ذہین ہوتے ہیں اور بعض کمزور ہوتے ہیں ذہانت کے اندر۔ کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو خلقی ہے نا، تخلیق کا ایک فرق اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ کے اپنے قانون اور قاعدے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے یہ فرق رکھا ہے۔ اور اس فرق کے اندر جو فرق اللہ نے دیا ہے، جو کم از کم ہم اس کو کور کر سکتے ہیں اسے ہمیں کور کرنا چاہیے۔ جہاں ہم کور نہیں کر سکتے وہاں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ تلخی اور ناگواری ہی آئے گی، مقابلہ کرنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ ایسے ہی جیسے عورت جو ہے نا مرد بننے کی کوشش کرے اور مرد عورت بننے کی کوشش کرے، یہ ایک بہت بڑی بھونڈی سی حرکت ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو پریٹینڈ کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے علاوہ عورت چاہے کہ مرد کے برابر اس کو وراثت میں حصہ ملے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر اس بات پہ وہ فائٹ کرے گی، بحث کرے گی تو نقصان اٹھائے گی۔ اگر رشتے دار یہ چاہیں کہ جی سب کو ایک ہی درجے میں رکھ دیا جائے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی حکمت سے جنگ، اگر وہ ایسے چاہتا ہے، سارا نظام اس کی وجہ سے تلپٹ ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس فرق کو، فطرت کے قوانین کو جو اللہ نے کائنات کے اندر رکھا، اس کو نہ سمجھنے کی نتیجے میں یہ سارا نظام تلپٹ ہو سکتا ہے، انتشار ہو سکتا ہے، قتل و غارت ہو سکتی ہے۔ قرآن نے اس آیت کے ذریعے بتایا کہ میدان جو ہے نا مقابلے کا، وہ خلقی، یہ جو ہے نا خلقی صفات نہیں ہے۔ خلقی صفات سمجھ آئیے آپ کو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تخلیق کی صفات، تخلیق کے اعتبار سے جو اللہ نے فرق رکھا ہے مرد عورت میں، خوبصورت بدصورت میں، یہ نہیں ہے مقابلے کی جگہ، بلکہ مقابلے کی جگہ کیا ہے؟ آپ بتائیے مقابلے کی جگہ کیا ہوگا؟ کیا انسان کرے گا؟ ہاں، اللہ نے جو اخلاقیات کے معاملات رکھے ہیں نا اخلاقی میدان میں، اس میں انسان مقابلہ کرے، اس میں انسان ایک دوسرے کی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ جو دوسرا میدان ہے یہ انسان سیکھ سکتا ہے، یہ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا میدان نیکی کا میدان ہے، تقوی کا میدان ہے، عبادت کا میدان ہے، علم کا میدان ہے، اخلاق کا میدان ہے، جسے قرآن ایمان اور عمل صالح فرماتا ہے۔ اس میں جو مرضی آگے بڑھے، ون کرے، نہ کوئی رکاوٹ نہ کوئی پابندی، ہر ایک کے لیے آپشن کھلی ہے۔
مرد بڑھے گا، آگے آئے گا، اس کو اپنی ہمت کا، کوشش کا اجر پھل ملے گا. عورت آگے آئے گی، وہ پھل پائے گی. خوبصورت ہے وہ پھل پائے گا اگر کرے گا، بدصورت کرے گا وہ اپنا پھل پائے گا. آزاد کرے گا وہ، غلام کرے گا تو وہ، باندی کرے گی تو وہ ایک آزاد کرے گی تو وہ، شریف کرے گا تو وہ، کوئی برا کرے گا تو وہ. ہر ایک کے لیے میدان. کون سا میدان؟ اخلاقی میدان، نیکیاں کمانے کا میدان، اقتصابی صفات جس کو آپ کہیں، آپ کما سکتے ہیں، آپ حاصل کر سکتے ہیں. دوسروں پر فضیلت کی خواہش اگر انسان کے اندر ہے تو اس کو اللہ کے فضل کی خواہش کرنی چاہیے، اس میدان میں آگے آئے. یہاں رک کر مجھے اور آپ کو ایک چیز سیکھنی ہے. وہ کیا؟ کہ دنیا میں اللہ نے جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے جو چیزیں بانٹی ہیں وہ امتحان کے طور پر. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ امتحان ہے. شکر کا امتحان ہے یا صبر کا امتحان. تو جو فضیلت کے طالب ہیں وہ اس میدان میں آئیں جس کو اللہ کا فضل قرار دیا. اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے بھاگیں، دوڑیں، کوشش کریں. دینے والا سب کی ہمت، نیت، طلب، کوشش کے مطابق دیتا ہے، سب کے اخلاص کے مطابق دیتا ہے. اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں. تو پھر غلط میدان میں نہیں محنت کرنی. جسے قسمت آزمائی کرنی ہے اس میدان میں کرنی ہے. آج دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا مت کرو. جو ترجیح دی اس کی تمنا مت کرو. کون سی ترجیح کی بات ہو رہی ہے؟ جو ما فضل اللہ بھی، یہ کون سا فضل ہے جو اللہ نے دیا جس کی تمنا کرنے سے منع کیا؟ دنیاوی خلقی صفات، خلقی چیزیں جو اللہ نے بانٹی ان کے پیچھے مت بھاگو. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں نے جو کچھ کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ. یہ اب آ گیا اقتصابی حصہ، اقتصابی صفات، اخلاقیات کے معاملات. ہر مرد کو وہی جو اس نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کے لیے وہی جو انہوں نے کمایا. ودن بریکٹ، یعنی اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق ہے تو اس میدان میں آگے بڑھو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، فضل مانگو. اور فضل کون سا ہے؟ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں آگے بڑھنا مانگو کہ اللہ تو ہمیں اپنے فضل سے نواز دے. بے شک اللہ کیا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. تو میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے بہت بڑا اس آیت میں. ہمیں ایسی چیزوں کی طلب کے پیچھے اپنی انرجیز، اپنا دماغ ضائع نہیں کرنا جو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن دوسروں کے پاس ہے. ایک مناسب حد تک آپ کوشش کر سکتے ہیں، کوشش منع نہیں ہے، لیکن کوشش کے باوجود اگر کچھ نہیں مل رہا تو اس کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں میں کیا کر سکتی ہوں اپنے وسائل کے اندر، اپنے معاملات کے اندر. مثلا کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس ہے. کوئی خوبصورت نہیں ہے اور کوئی خوبصورت ہے. کوئی زندگی کی تمام نعمتیں حاصل رکھتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. عورتیں ہیں تو مرد فیلڈ اور ہے ان کی. لہذا یہ نہ دیکھیں وہ کیوں نہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر اللہ دے تو ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی. تو اس کے اوپر پریشان ہو کر، غمگین ہو کر اپنا سٹیمنا، اپنا دماغ نہیں خراب. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو. تمنا کا میدان دوسرا ہے، آؤ وہاں پہ آؤ، آگے بڑھو
اور پھر اس میدان میں کوشش کر کے آخرت کا اجر سمیٹو، آخرت کماؤ۔ دوسری بات جو پتہ چلتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کاش کاش کا لفظ نہ بھولیں، کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا۔ یہ حسرت کا دروازہ کھولتا ہے، حسرت کے اندر اضافہ کرتا ہے، افسوس میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر انسان کی نظر اپنے پاس موجود پازیٹیو چیزوں کی بجائے نیگیٹو کی طرف زیادہ جاتی ہے۔ تو میرے اور آپ کا دھیان ہمارے اعمال کے اوپر چاہیے۔ آیت نمبر 33 وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ۔ پچھلی آیت کے بعد اب یہ اور چیز آئی، یہی ترجیحات وراثت کی تقسیم میں بھی ملحوظ ہیں کہ اللہ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا، اپنی حکمت سے، اپنے علم سے۔ بریکٹ کلوز۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ہر اس مال کے حقدار مقرر کر دیے، وارث مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ دیں، جو چھوڑ دیں حقدار مقرر ہیں، لیکن بریکٹ اس میں تبدیلی کی کوشش نہ کرو، بریکٹ کلوز۔ رہے وہ لوگ تمہارا جن سے کوئی عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ ان کو دو، وithin bracket۔ اس میں البتہ کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، بریکٹ کلوز، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ وراثت کی تقسیم کا قانون اللہ نے بتایا، اس کی طرف اشارہ اللہ نے کیا۔ آیت 7 سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ریفرنس ٹو دا کانٹیکس یہاں ذکر حصوں میں خدا کی قائم کی ہوئی ترجیحات کے بارے میں، یعنی حصے لڑکے کے 2 ہیں، لڑکی کا 1 ہے، یہ فرق ہے نا، یہ اللہ نے کیا ہے، یہ فرق اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ ان کی حکمت ہے، ان کا علم ہے، اسے بدلنا نہیں ہے، کیونکہ بدلو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اب کیا کہہ دیا یہاں پر کہ تم یہ کام کرو، یہاں جو ہے نا ہر مورث کے جو وارث اللہ نے ٹھہرا دیے ہیں وہی اصل میں اصل وارث ہیں، ان کو دینا ہے۔ اپنی ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر ہم کسی کو تبدیل نہیں کریں گے، نہ کم نہ زیادہ۔ ہاں اگر کسی نے غیر وارث سے کچھ دینے دلانے کا وعدہ کر رکھا ہے تو اس کا جو حق ہے وہ اس کو حصہ ہے وہ دے دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنی صفت علی کل شیء شہیدہ کا حوالہ دیا ہے بطور تنبیہ کہ خام خواہی کسی کی فیور کر کے اگر تم چھوٹے سے چھوٹی بھی کوشش کرو گے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، حاضر و ناظر ہے۔ آج دیکھیے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر حقدار مقرر کر دیا مال، والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تمہارا کوئی عہد و پیمان جس سے بھی ہے تو انہیں ان کا حصہ دو، یعنی وارثوں کے ساتھ جو 1/3 میں جو تھوڑی بہت وصیت ہوگی اس میں سے ان کو دو۔ ہاں کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء، within bracket میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق within bracket خاندانی نظام میں بریکٹ کلوز مرد اپنی عورتوں کے سربراہ بنائے گئے، ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شوہروں نے اپنے مال خرچ کیے۔ نیک بیویاں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت فرمائی ہے، اور اسی اصول پر تم کو حق دیا گیا ہے۔ جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اور within bracket اگر حالات نہ سدھریں تو بریکٹ کلوز ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور انہیں سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت گزاری کرنے لگیں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک بلند اور بڑا تو اللہ ہی ہے۔ اب پچھلی آیت میں ہم پڑھ کر آئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو،
آیت 32 میں ولا تتمنوا ما فضل اللہ بھی، عورت اور مرد اللہ نے بتا دیا کہ بھئی اللہ نے بنا دیا ہے یہ سسٹم، کوئی ایک دوسرے کی حد میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، دوسرے کے دائرے میں داخل ہونے کی نہ کوشش کرے، ہر ایک کا فطری دائرہ، شرعی دائرہ اللہ نے خود مقرر کر دیا ہے۔ ہاں، اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے دونوں جو بھی محنت کر سکتے ہیں اللہ کا فضل لینے کی وہ کوشش کریں۔ اصل میں اسی ہدایت کو خاندانی زندگی کی جو اس کا ایک سٹرکچر ہے خاندانی زندگی کا، اس کے لیے ایک امپورٹنٹ رول قرار دے دیا۔ اب یہاں خاندان کی اسی سٹرکچر کے لیے مزید ہدایات دی جا رہی ہیں کہ گھر معاشرے کا ایک یونٹ، ایک اینٹ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس عمارت کی اینٹ جو ہے وہ درست رکھی جائے، صحیح رکھی جائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں عورتوں پر۔ قوام کیا ہوتے ہیں؟ معنی کو دھیان سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ محافظ، نگہبان، ضروریات مہیا کرنے والا، بالاتر، سربراہ۔ قوام میں دیکھیں کتنے معنی آتے ہیں، محافظ بھی ہوگا، نگہبان بھی ہوگا، فیسیلیٹیٹر بھی ہوگا، رسپانسبل بھی ہوگا، پھر بڑا بھی ہوگا۔ بڑا ہوگا تو یہ سب کرے گا نا، اگر بڑا نہیں ہوگا تو پھر اس کو فائدہ تو نہیں ہے نا یہ ساری ذمہ داریاں اٹھانے کا، وہ کہ میں کیوں اٹھاؤں ذمہ داری؟ اس کو بڑا بنا کر اس کو بہت سی ذمہ داریاں دی گئی، عورت کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا ہے۔ قوام ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ کوئی فری ہینڈ نہیں دے دیا اللہ نے، اس کو ڈکٹیٹر نہیں بنا دیا۔ قوام ہونا ایک حق ہے، ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دیا۔ اب دیکھیں جیسے اللہ نے ملکوں کے بھی سربراہان بنائے ہوتے ہیں نا، تو جو سربراہان ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے آپ بتائیں؟ کام ہوتا ہے نا ملک کی ہر چیز کو، ہر ضرورت کو، ہر مسئلے کو ٹیکل ہینڈل کرنا، اور جو نہیں کر سکتے وہ فیل ہوتے ہیں سربراہ۔ ایسے ہی اداروں کے چیف ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں بھی ہم نے تقسیم بنائی ہوئی ہے نا، اللہ نے گھر کے ادارے کی تنظیم کے لیے، اس کے ڈسپلن کے لیے مرد کو سربراہی دی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر ادارے کی کہ ظاہری بات ہے کچھ رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں گھر کے بھی۔ اللہ نے یہ جو سربراہی تھی یا عورت کو دینی تھی یا مرد؟ اللہ نے مرد کو سونپی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہاں پہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ کما کے لاتا ہے، اس کی اصل ذمہ داری ہے کمانے کی، لے کر آنے کی، اس لیے اس کو یہ ذمہ داری دی۔ اور ظاہری بات ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی وہ ذرا مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، ایموشنلی مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر یہاں پہ بتایا یہ کرنا ہے۔ یہاں یاد رکھیے کہ یہ جو فضیلت ہے نا، یہ دنیاوی اعتبار سے فضیلت کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد اپنی عورتوں کے سربراہ بنائے گئے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے یہ دنیا کا امتحان ہے، دنیا کے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں ٹوٹلی فضیلت نہیں ہے، یہاں فضیلت وہ ہے کہ جو اس کے قوام ہونے کو ثابت کرتی ہے، یعنی کہ وہ سربراہ ہے، وہ محافظ ہے، وہ نگہبان ہے، وہ فیسیلیٹیٹر ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس لیے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ بیٹا ہے وہ تو ماں کا قوام نہیں ہو سکتا نا۔ اس کے علاوہ بھائی
بھائی بہن کا قوام اس طرح سے تو نہیں بنایا. قوام بنایا ہے تو شوہر کو بنایا ہے بیوی کے لیے گھر میں کہ بھی ایک کو فالو کرنا پڑے گا, ایک کا ڈیسیجن آئے گا اس کو لینا ہوگا. اگرچہ گھر مشاورت سے چلیں گے لیکن فائنل ڈیسیجن جس کا لیا جائے گا وہ مرد. اب بعض جگہوں پر بعض پہلوؤں سے عورت کی فضیلت بھی ہے, لیکن فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قوام بن گئی ہے. مثلا آپ دیکھیں گی کہ عورت بچوں کی پیدائش کی جو ذمہ داری اٹھاتی ہے بہت بڑی ذمہ داری, مرد نہیں اٹھا سکتا. مرد اس کی برابری کا سوچ بھی نہیں سکتا. گھر سنبھالتی ہے جس طرح سے بچوں کو سنبھالتی ہے. قوام مرد کو بنایا, اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ اللہ نے بنایا جسمانی اعتبار سے, مال خرچ کرنے کے اعتبار سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی تم اپنے مردوں کو قوام سمجھو. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وہ اپنے مال, شوہر اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو جو فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ, تو جو نیک بیویاں ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں, وہ رازوں کی, گھر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں, شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں, اس لیے کہ اللہ نے بھی انسان کے رازوں کی حفاظت فرمائی ہے اور اسی اصول کے تحت تمہیں اس نے بنایا. اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ عورتیں جو ہے نا وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے رازوں کی حفاظت کریں, اور حفاظت مرد کی غیر موجودگی میں اپنی عزت, شوہر کے جان مال, اس کے بچوں کی حفاظت کریں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی حافظات للغیب حفاظت کرنا ہے, مین یہاں پہ حافظات للغیب رازوں کی حفاظت کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کس چیز کی حفاظت کرنی ہے؟ رازوں کی حفاظت کرنی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن, جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. کس کا اندیشہ ہے؟ سرکشی کا اندیشہ ہے. سرکشی سے مراد آپ کہہ سکتی ہیں کہ کھلم کھلا بدکاری, بے وفائی, اور سیکنڈ کے انتہا درجے کی بدتمیزی, یعنی کوئی نارمل بغاوت ٹائپ بدتمیزی, نافرمانی پہ اتر آئی ہے, وہ کچھ نہیں سن رہی, کچھ نہیں دیکھ رہی, پاگل ہوئی, آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہوئی ہے. اگر عورتوں کے بارے میں ایسا رویہ سامنے آ رہا ہو, پہلا مرحلہ, پہلا اسٹیپ فائزوہن کا معاملہ کرنا ہے. فائزوہن, انہیں سمجھانا ہے. سمجھانے میں خود بھی سمجھا سکتے ہیں, گھر والوں کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے, اور ان کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر کیا کرنا ہے؟ وہ نہیں سن رہی, دوسرا سٹیپ واہجروہن فی المضاجع, انہیں ان کے بستروں میں الگ کرنا ہے, بیڈ روم الگ کر دو. یہ بھی اگر وہ تھوڑی سی بھی سینسیبل ہوں گی تو انہیں یہ سزا بڑی سزا لگے. ویسے تو پہلی والی سزا ہی کافی ہوتی کہ جب گھر بیڈ روم سے اپنے لڑائی جھگڑوں کی باتیں نکل کر فیملی میں جائیں, یہ بھی ایک ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے ایک سینسیبل بندے کے لیے. اچھا وہ نہیں ہے تو اب بیڈ رومز الگ ہو گئے ہیں. بیڈ روم الگ ہونے پر بھی اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ سرکشی نہیں چھوڑ رہی تو پھر حکم دیا گیا وَضْرِبُوهُنَّ, تیسرا سٹیج ہے یہ, انہیں سزا دو. اب یہ جو سزا دینا ہے, یہ سزا کتنی سزا ہوگی؟ ایسی تعذیب, ایسی سزا کہ جو ہلکی سی سزا ہو, یعنی نشان نہیں پڑنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ مار مار کے ان کا حلیہ بگاڑ دو, نہیں, ہلکا سا, ہلکی سی چپت جیسے لگائی جاتی ہے, وہ بھی منہ پہ نہیں, جسم کے کسی اور حصے کے اوپر ہلکا سا ان کو چپت لگاؤ اور بس. سمجھنے والی کے لیے تو
ایک آنکھ کی کوئی گوری دے تو وہی کافی ہوتی ہے، لیکن جو نہ سمجھے تو چپت لگاؤ. لیکن ہمارے ہاں تو بالکل ڈفرنٹ چیزیں آ گئی ہیں نا، کہ عورتوں کو کس طریقے سے مارا پیٹا جاتا ہے اور پہلی سٹیج پہ ہی ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، باقی سمجھانا بیڈ روم الگ. بات یہ ہے کہ دین ہے ہی نہیں، قرآن ہے نہیں. وہ کیسے آئے گا؟ ہم جب ٹائم نکالیں گے، ہم جب بیٹھیں گے، اپنی نسلوں کے لیے کام کریں گے. ہم نہیں کریں گے، معاشرہ اللہ نہ کرے جس جگہ کھڑا ہے آج، آنے والے دنوں میں اس سے نیچے جانا ہے. کیونکہ محنت نہیں ہو رہی نا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس ان کاموں کے لیے، تو پھر کون کرے گا محنت؟ اور پھر کیا کہا؟ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. وہ سمجھ جائیں اور تمہاری اطاعت گزاری کرنے لگیں تو پھر ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، الزام نہ لگاؤ. یعنی وہ ہوتے نا آٹا گوندیاں ہلدی کیوں، کہ نہیں. نشوز میں بھی یاد رکھیں کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت صرف اس لیے دی گئی ہے، یاد رکھیے، کہ خاندان کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے یہ آخری حربہ ہے جو اختیار کیا گیا. یعنی یہ جو کہا گیا نا فَائِزُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ، کیوں؟ خاندان بچ جائے، کسی طریقے سے بچ جائے، کسی طریقے سے عقل آ جائے، اس کو کسی طریقے سے وہ سیکھ لے، سمجھ لے. ان اللہ کان علیا کبیرہ، بے شک اللہ بڑا اور بلند تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے. قرآن نے کہا کہ اگر عورت کی اصلاح ہو جائے تو پھر اس کے خلاف انتقام نہیں لینا. اللہ نے یہاں یہ الفاظ لائے، دیکھیے ذرا، ان اللہ کان علیا کبیرہ، یہ الفاظ لائے تنبیہ کی کہ سب سے بلند سب سے بڑا اللہ ہے. جب وہ آسمان زمین کا مالک ہو کر بندوں کی سرکشی سے درگزر کرتا ہے تو پھر بندوں کو بھی اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کے لیے؟ بس اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ پر پوری دنیا میں ہمیں بہت سے فیکٹس اینڈ فگر ملتے ہیں کہ کہیں پہ عورتوں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے اور مردوں کو بھی کیا جاتا ہے. یعنی عورتیں بھی پھر بعض جگہوں پہ کم نہیں ہوتی ٹارچر کرنے میں. بہت سے فیکٹس اینڈ فگر آپ اگر کھولیں گے نیٹ وغیرہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھریلو تشدد مردوں عورتوں ہر ایک اعتبار سے پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ جہاں گھر ٹوٹتے ہیں نا وہاں پر نسلیں سفر کرتی ہیں، لہذا گھروں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے. پھر ہوگی یہ بات. آگے آتے ہیں آیت نمبر 35 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو تو بریکٹ کلوز، تم لوگوں کو اگر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا اندیشہ ہو تو ایک نمائندہ یعنی منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے، ایک نمائندہ عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو. بریکٹ اس سے توقع ہے کہ اگر میاں اور بیوی بریکٹ کلوز دونوں اصلاح کے طالب ہوئے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. علیم و خبیر تو اللہ ہی کی ذات ہے. یہ اب کیا بات آ رہی ہے؟ پیچھے ہم نے بات پڑھی کہ عورت کو نشوز سے روکنا ہے تو اس کو نصیحت کرو، بیڈ الگ کرو، مارو. ٹھیک، مرد نے سارے سٹیپ اٹھا لیے، سارے جتن کر لیے، عورت کے نشوز پر قابو نہیں پا سکا. یہ رشتہ برقرار رکھنا اب آسان نہیں ہوگا. اب اللہ یہاں یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر جان چھڑائے، لہذا اصلاح احوال کے لیے ایک دوسری تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت کی کہ قبیلے برادری رشتہ داروں میں سے
خیر خواہ آگے بڑھیں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور وہ ایک طرح سے اپنی طاقت استعمال کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس میں خاندان، سوسائٹی، کورٹ، کوئی بھی فریق ہو سکتا ہے کہ جو آگے آئے اور خاندان کو ٹوٹنے سے بچائے۔ او ہیلو شرمول نہ کرو نا۔ اللہ نے کیا کہا؟ سخت تنازع ہو گیا میاں بیوی کے درمیان، اب خاندان کا ایک ایک فرد، ایک ایک بندہ دونوں طرف سے مقرر کیا جائے۔ ہیلو کورٹ آئے گی، اس صورت میں دونوں کی طرف سے کورٹ بھی ایک ایک بینچ جو ہے نا وہ مقرر کرے گی، دونوں مل کر شکایات کا جائزہ لیں گے اور از سر نو ایک نیا معاہدہ مرتب کریں گے جس میں کوئی بھی شرط رکھی جا سکتی ہے۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی راضی ہوں گے تو ویل، نہیں تو پھر ان کے درمیان طلاق کروا دی جائے گی، مجبوری ہے یہ۔ آیت دیکھیے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم لوگوں کو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا اندیشہ ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، رشتہ داروں میں سے اور ایک نمائندہ عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ اسے توقع ہے کہ اگر میاں بیوی کی یریدا اصلاحاً، اگر دونوں کے دلوں میں کوئی خیر ہے نا، خواہش ہے کہ نہیں گھر نہ ٹوٹے، اوپر سے ظاہری وہ انا کی وجہ سے اقرار نہیں کر رہے، غصہ دماغ میں بھرا ہوا ہے ظاہر میں، لیکن دل ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، ہو جانا چاہیے پہچان۔ اللہ اس دل کی اس حالت کو، اس اصلاح کو دیکھتے ہوئے یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کرتے۔ یہ اللہ نے کہا بہت خوبصورت انداز میں۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک طرح سے متوجہ کیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اگر اس ناراضگی سے، اس انتشار سے بچنا چاہتے ہو، آپس میں معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو آؤ اور ایک پلیٹ فارم پر بیٹھو اور اس میٹنگ کا حصہ بنو جس پہ اللہ نے یہ پورا پروسیجر بتایا۔ اگر دلوں میں اصلاح ہوگی اللہ راستہ نکال دے گا، بجائے اس کے کہ پہلے ہی اسٹیج پہ آ کے طلاق طلاق طلاق، یا پہلے ہی اسٹیج پہ مار مار کے ہولیا، نہیں، اسٹیپس ہیں، طریقہ کار ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے ایس او پیز بنا کر دیے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ایس او پیز ہیں نکاح کے، کیا ایس او پیز ہیں طلاق کے، کیا ایس او پیز ہیں گھر بنانے کے، گھر بچانے کے، گھر چلانے کے، نہیں پتا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جب سمجھیں گے قرآن کو، پڑھیں گے قرآن کو، اور یہاں سے یوفق اللہ، توفیق کا قانون بھی پتہ چلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، نہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہدایت لینا کون چاہتا ہے، جو لینا چاہتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، علیم اور خبیر ذات تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ اینڈ میں اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنی اکثر صفات لا رہے ہوتے ہیں، وہ صفات اس آیت کے سبجیکٹ سے، ٹاپک سے بالکل میچ کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ یہاں تنبیہ کر رہے ہیں کہ اللہ اچھی طرح باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس جھگڑے میں کس کا کیا رول رہا ہے، جس کا نیگیٹو رول ہے، برا رول ہے، اللہ اس کو نبڑے گا، اللہ اس کو دیکھ لے گا۔ آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب یہاں سے آگے باب جو ہے نا، یہ سورہ نساء کا ایک چیپٹر، معاشرتی احکامات، ہدایات، شروع سے جو شروع ہوا تھا اب وہ اینڈ پہ ہو رہا ہے، اینڈ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات جب یہ باب شروع ہوا تھا تو اللہ نے وہاں پہ حکم دیا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اس مضمون کا اینڈ ہو رہا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی شروع وہاں سے ہوا تھا ڈرتے رہو، اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کو۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، اور جو لوگ اس حق کو اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرتے رہیں گے وہی دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق پائیں گے۔ چنانچہ اس حق کی یاد دہانی سب سے پہلے کروائی گئی، پھر شرک کا کلا کما اس کو باطل قرار دیا گیا،
پھر رشتہ داروں کے معاملات اللہ بیان کر رہے ہیں، پھر معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کی ادائیگی کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا۔ تو کیا آیا؟ وَاعْبُدُوا، اللہ کی عبادت کرو۔ سمجھ آ گئی یہ آیت یہاں پہ کیسے آئی ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ایک ٹاپک ختم ہو رہا ہے، ایک مضمون ختم ہو رہا ہے۔ اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت، پرستش، اطاعت، عقیدت، بھروسہ، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ کیوں ہے؟ کہ وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، سب سے بڑا حق اس کا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ورنہ ساری عبادت غارت ہو جائے گی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ سب کے لیے یہ احسان ہے، لیکن یہ احسان سب سے زیادہ جس کی تعلیم اللہ نے اپنے تمام آسمانی صحیفوں میں دی، اللہ کی عبادت کے بعد دنیا میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ والدین میں بھی پھر پہلے والدہ کا، پھر والد کا۔ اور جو میرڈ ہیں خواتین، ان کے لیے پہلے شوہر پھر والد۔ بیٹا ہے اس کے لیے ساری زندگی پیرنٹس، والدین، پھر بیوی بچے۔ یہ ترتیب ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَبِذِی الْقُرْبَى، والدین کی وجہ سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ان کو بھی جوڑ کر رکھنا، حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ پھر ان کے بعد والیتامیٰ، یتیم، والمساکین، اور مسکین۔ جس کا حق پھر سب سے زیادہ ہے وہ کون ہے؟ یتیم اور مسکین۔ گویا یتیم اور مسکین کو بھی رشتہ داروں کی کیٹیگری کے ساتھ رکھا گیا۔ آپ سوچیں ذرا، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی اتنے ہی جذبے سے، اتنی ہی خدمت کے جذبے سے اور شفقت سے اور کیئر سے کرنی ہے جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والجاری ذی القربى۔ اب یہاں پڑوسیوں کی ڈیفینیشن آ گئی۔ 3 طرح کے پڑوسی اللہ نے یہاں بتا دی، والجاری ذی القربى، والجار الجنوبی۔ کون سے پڑوسی ہیں؟ اجنبی پڑوسی۔ والصاحب بالجنبی، ہم نشین پڑوسی۔ 3 طرح کے پڑوسی قرآن نے بتایا۔ دو لوگ تو نہیں نا، 3 بس پڑوسی ایک ہی ہے جو ہم سایہ ہوتا ہے نا، ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے، نہیں، قرآن بتاتا ہے نہیں، پڑوسی نمبر 1 جو پڑوسی بھی ہے اور وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ 2 حق ہیں اس کے، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا۔ سب سے زیادہ حق اس پڑوسی کا۔ دوسرا پڑوسی وہ جو صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یا اجنبی پڑوسی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا غیر مسلم پڑوسی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بس پڑوسی ہے، اس کا بہت زیادہ حق ہے۔ اب نے کیا کہ تم میں سے مومن کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ پھر آپ نے کہا کہ جبریل امین نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی پر اتنا زور دیا کہ مجھے یہ لگا کہ شاید وراثت میں ان کو حق دیا جانا ہے۔ اور تیسرا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ کہیں پہ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جیسے اب آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو ہم یہاں پر آنے کی وجہ سے، چاہے ہم مختلف گلیوں اور محلوں سے آ رہے ہیں، علاقوں سے آ رہے ہیں، یہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہم پڑوسی بن گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ جہاں کوئی تھوڑی دیر کے لیے اکٹھا ہوتا ہے نا، وہ چاہے آپ کہیں ٹریولنگ میں ہیں، بس سٹاپ پہ کھڑے ہیں، کہیں بس میں سفر کر رہے ہیں، کہیں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، یا کہیں کسی جگہ کے اوپر ہیں جیسے اب یہاں بیٹھے ہیں، تو وہ پڑوسی بن جائیں، پڑوسیوں کی کیٹیگری کے اندر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا
والجار ذی القربى والجار الجنبی والصاحب بالجنبی، ان کے بھی حقوق ادا کریں، ان سے بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا. وابن السبیل، مسافروں سے. وما ملکت ایمانکم، اور لونڈی غلام جو تمہارے قبضے میں ہیں. مسافر دیکھیں، مسافر پہلے زمانے میں تو ایسے ریسٹورینٹس ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، اے ٹی ایم کارڈ بینک سسٹم نہیں ہوتا تھا، ایزی پیسہ نہیں ہوتا تھا. لوگ جب ٹریول کرنے نکلتے، ممکن ہے وہ اپنے گھروں میں بادشاہ ہوتے، شہزادے ہوتے، لیکن راستے میں کوئی بھی مصیبت آفت آتے انہیں بھی مجبور محتاج بنا سکتی تھی. تو کہا کہ وہ بھی تمہارے مال پر، تمہارے کھانے پر ایک حق رکھتے ہیں. مسافر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا تمہیں نظر آتا ہے مسافر ہے، تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری. تو اب آپ دیکھیے کہ مسافر، اب ہمیں تو بہت کام ملیں گے اس قسم کے مسافر نا، لیکن اگر کوئی نظر آ جاتا ہے تو آپ جتنی استطاعت ہے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اور غلامی کے بارے میں پچھلے لیکچر میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتا چکی کہ غلامی کے ادارے کو اسلام نے ختم کر دیا، پسندیدہ نہیں ہے. آیت کا آخری ٹکڑا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ مغروروں اور بڑائی مارنے والے شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے کیا کہا پچھلی یہ جو آیت 36 شروع ہوئی، اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ حقوق ادا. یہ کہہ رہے ہیں نا، احسان کا معاملہ کرو. یہ سارے حکم دے کر اللہ نے اب اس نیگیٹیوٹی کو ختم کیا کہ جو انسانوں کو یہ حقوق کی ادائیگی سے روکتی ہے. وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اپنی تدبیر کا نتیجہ سمجھتے ہیں. ان کے اندر شکر گزاری کے بجائے اترانے اور اپنی بڑائی پر فخر کرنے کی ذہنیت پیدا ہوتی ہے. مختال غرور کو کہتے ہیں، مغرور، خود غرضی کی زندگی گزارنے والا شخص. خود غرض ہے، سنگ دل، بے حس، کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا ہی سوچنے والا. فخور، فخر سے، جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں، جو میری اولاد ہے وہ کسی اور کی نہیں، جو سلیقہ مجھ میں ہے وہ کسی اور میں نہیں، جو ذہین میں ہوں وہ کوئی اور نہیں، جو نیک میں ہوں وہ کوئی اور نہیں. نیک لوگوں کو بھی ہوتا ہے یہ تکبر، یاد رکھیں. بچنا ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو کہ جو ہم نیک وہ دوسرے نہیں، جو گروپ ہمارا نیک وہ دوسرا گروپ نیک نہیں ہو سکتا، جو ہم عبادت گزار دوسرے عبادت گزار نہیں. ہر وقت اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنی فیملی، اپنے میاں، اپنا ماحول، اس کی تعریفیں کرتے رہنا، میاں مٹھو بنتے رہنا، اللہ کو یہ پسند نہیں. یہ فخورہ کے اندر آتا ہے. اللہ کو نہ مختال پسند ہے نہ فخور پسند ہے. اللہ کو تو حقوق کی ادائیگی کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے لوگ پسند ہیں. کلیئر ہو گئی ہے یہ بات؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو کام کرنے کا یہاں بتایا گیا وہ کریں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا اللہ نے اس کام سے ہم بچیں. آیت 37، الذین یبخلون، وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں. پیچھے آیت ہم نے ختم کی تھی کہ اللہ پسند نہیں کرتا. آیت 36، من کانا مختالا فخورا. مختال میں نے آپ کو بتایا تکبر، فخور فخر کرنے والے. انہی کی مزید اللہ نے باتیں بتائیں، ان کے اندر اور کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں. صرف وہ اکیلی نہیں ہوتی، مختال اور فخور نہیں ہوتے، اور بھی ہوتے ہیں. مثلا جب اللہ جی نے یبخلون، بخل کرتے ہیں، خود بھی بخیل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. یأمرون الناس بالبخل، دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. یعنی وہ بخیل نہیں ہوتا کہ جو دوسروں کے حقوق تو ادا کرتا ہے، اپنے بارے میں ذرا کنجوسی کر دیتا ہے، وہ بخیل نہیں ہے. یہاں بخیل کیا ہے؟ خود بھی بخل کر رہا ہے، دوسروں کو بھی بخل کی طرف لے کر آ رہا ہے. کیوں لاتا ہے دوسروں کو بخل کی طرف؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر دوسرے دیں گے تو میرا راز فاش ہو جائے، میری کنجوسی سامنے آ جائے گی، میرا بخل سامنے آ جائے گا. لہٰذا اپنے ایپ پر پردہ ڈالنے کے لیے جس طرح خود دوسروں کے حقوق دباتا ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی
چھوڑو، رہنے دو، نہ دو. یاد رکھیے کہ اللہ نے کفایت شاری کو منع نہیں کیا، فائنینشیل ڈسپلن کو نہیں منع کیا. اللہ نے کنجوسی کو ناپسند کیا. اور بخیل یہ اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں. یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی اللہ نے فضل کیا ہے نا، ان کو کچھ دیا ہے، ان کے پاس ہے، لیکن چھپا چھپا کے یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ دوسروں کو نہ پتہ چلے. اللہ کا فضل چھپانا چاہتے ہیں. ہر وقت دوسروں کے سامنے اپنے کاروبار میں نقصانات، اپنی پھیلی ہوئی ذمہ داریاں، اپنے مسائل کا دکھڑا روتے رہتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہے تو بیچارہ بڑا دینے والا، بڑا سخی ہے، بڑا دریا دل ہے، لیکن بیچارہ ہے مجبور ہے. کیا کیا جائے؟ واقعی مجبور ہوگا. لاکھوں کی آمدنی ہے، بچتا کچھ نہیں ہے. لوگوں پر اپنی عمارت کے دھونس جماتے ہیں اور دوسری طرف کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو لوگ ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا. یہ ناشکرے ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ کافر، یعنی کافر کون ہے یہاں پر؟ ناشکرا، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس نہیں کرتا. ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. کیوں ذلیل کرنے والا؟ کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کی بجائے اکڑتا رہا ہے، فخر کرتا رہا ہے، بخل کرتا رہا ہے، اللہ کے فضل کو چھپاتا رہا ہے. تو یہاں پہ مجھے اور آپ کو رک کر کیا کرنا ہے؟ ان حرکتوں سے اپنے آپ کو 100% بچانے کی کوشش کریں. اللہ نہ کرے کہیں میری زندگی میں مختال آئے، کہیں میری زندگی میں فخور کا کوئی پہلو آئے، میری زندگی میں بخل آئے، اللہ نہ کرے کہیں میں اپنے اللہ کے فضل کو چھپانے والی بنوں، جہاں مجھے بتانا تھا وہاں میں چھپاؤں. تو اللہ مجھے بچائے. آگے بھی ہم انشاءاللہ کچھ چیزیں پڑھیں گے، لیکن اب فی الحال ہم یہاں روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.